السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اسلام کے ایک محترم بالشان حکم کے اوپر اور اللہ رب العزت کے ایک حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کے اوپر اعتراض کرنے کو میں ڈیبنک کرنے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی ناظرین اور سامعین سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تک شیئر کریں تاکہ قربانی کے اوپر اعتراض کیے جانے کا جواب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو پہنچ سکے۔ چلتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نان مسلم اور کفار اور مشرکین اور اس طریقے سے مرتدین اور ملحدین اور ایتھیسٹ کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی عید الاضحیٰ کے موقع پر اور بقرعید کے موقع پر یہ لوگ جانوروں کا خون بہاتے ہیں، مسلمان بے رحم ہوتے ہیں۔ تو اعتراض نمبر 1 ہے یہ، اس کا جواب بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ ایک دم اٹل ہے کہ اسلام نے جتنا رحم کرنے کا حکم دیا اتنا کسی اور مذہب، ریلیجن اور دھرم کے لوگوں نے اتنا رحم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذی روح چیز ہو، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن ہم قربانی کرتے ہیں، بظاہر ملحدین اور مرتدین کو اس بات کا شک اور اس بات کا ڈاؤٹ ہوتا ہے یا پاسبل یہ ہے کہ وہ لوگ کیڑے نکالنے کے لیے اسلام کے اندر سے وہ اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اس طریقے کے اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ مسلمان بے رحم ہوتے ہیں، جانوروں کا خون بہاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی مسلمان یہ اللہ رب العزت کے لیے کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کی یاد کے لیے مسلمان قربانی کرتا ہے۔ لیکن قربانی کا یہی طریقہ؟ جی بالکل۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بکرے اور بھیڑ اور اسی طریقے سے اونٹ وغیرہ یعنی قربانی کے جو جانور ہیں ان کو ذبح کرنا یہ ان کے ساتھ ظلم ہے، تو میں یہ بتا دوں میرا بھی یہ ایک اعتراض ہے کہ تم لوگ کیا ظلم یہی ہے کہ صرف بکروں کو ذبح کیا جائے؟ کیا ظلم یہی ہے کہ صرف اونٹوں کو ذبح کیا جائے؟ کیا ظلم یہی ہے کہ صرف بھینس اور بھیڑ کو ذبح کیا جائے؟ یا ظلم وہ بھی ہے کہ جو تم مرغے اور مرغیوں کو کاٹ کر کے اس کو کھاتے ہو؟ یا پھر ظلم وہ بھی ہے کہ جو تم بکروں کو کاٹ کر کے اس کا گوشت کھاتے ہو؟ یا پھر وہ بھی ظلم ہونا چاہیے کہ تم لوگ ویجیٹیرین کہتے ہو، اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے، تم اس کو کاٹتے ہو، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ یقیناً یہ تمام کے تمام ظلم ہے، اور ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو تم اس کو ظلم کی کیٹیگری سے نہیں نکال سکتے، وہ ظلم ہی ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام کریشن کو جو وجود بخشا ہے، جو کریٹ کیا ہے، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کے نفع کے لیے بخشا ہے۔ اب انسان کو ہر ایک چیز سے نفع اٹھانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اس کو پرمیشن دیا ہے، اس کے لیے الاؤ کیا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے نام پر ہم کسی چیز کو قربان کرتے ہیں تو وہ کام اور بھی زیادہ بہتر ہو جایا کرتا ہے۔ تو اگر تم اس چیز کو ظلم نہیں مانتے، میرا اعتراض یہی ہے کہ اگر تم مرغے اور مرغیوں کو اور بکروں کو کاٹ کر کے ان کا گوشت کھانے کو تم ظلم نہیں مانتے تو پھر ہماری قربانی کو تم لوگ کس منہ سے ظلم قرار دیتے ہو؟ اعتراض نمبر 2، مسلمان قربانی کر کے جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں، یعنی کہ بکرے بکریوں اور اسی طریقے سے بھینس، اسی طریقے سے اونٹ، اسی طریقے سے بھیڑ، ان تمام کے تمام جانوروں کی قربانی کر کے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نسل کشی کرتے ہیں،
یعنی ان لوگوں کی نسل کا خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام چیزوں کو انسانوں کی ضروریات کے لیے تو پیدا کیا ہی ہے، اور جس چیز کو ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے اس چیز کو اتنی ہی وافر مقدار کے اندر بھیجا جاتا ہے، اس چیز کے اندر اتنی ہی برکت کو ڈالا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی چیز ہو اگر تم اس کو خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العزت اس کا بدل اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر دیا کرتا ہے۔ اب اس کا بدلہ کس طریقے سے دیتا ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اس بات کو ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے ہمیں چیزوں سے نوازتا ہے جن چیزوں کو ہم خرچ کرتے ہیں۔ اگزامپل لے لیجئے، پانی اتنی ضروریات کی چیز ہے، پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ ہر چیز کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پانی کو ہمارے لیے بہت زیادہ مقدار میں بھی دے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہم آج اس چیز کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور تخمینہ اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر سال کروڑ یہ بکرے اور بھیڑ اور اسی طریقے سے ہمارے اونٹ وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن سال کے گزرنے کے بعد جب دوبارہ ہماری عید آتی ہے تو اس عید کے موقع پر بھی ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ مقدار میں ہمارے پاس بکرے بھیڑ اور اس طریقے سے اونٹ وغیرہ کی مقدار موجود ہوا کرتی ہے۔ اسی کے بالمقابل اگر ہم اس بات کا موازنہ کریں، اس بات کو دیکھیں کہ کتے اور بلی کہ جن کا استعمال نہیں کیا جاتا، چوہے اور چوہیا کہ جن کو کھایا نہیں جاتا، ان تمام کے تمام جانوروں کی مقدار اور ان تمام کے تمام جانوروں کی کوانٹٹی اور ان کی تعداد یہ ہمیشہ کم رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک رول بیان کیا، اور وہ رول یہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جس چیز کو تم خرچ کرو گے اس کا بدل اللہ رب العزت دے دیتا ہے۔ چلتے ہیں ایک اور اعتراض دیکھ لیتے ہیں۔ اعتراض نمبر 3، مسلمانوں کو قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیوں مسلمانوں کو اپنی قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ غریبوں کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن قربانی کا پیسہ غریبوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ میں رک کر کے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ایک اعتراض کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کے جتنے خرچ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے جتنے سیلیبریشنس ہوتے ہیں، ان تمام کے اوپر میں اعتراض کرنے لگا ہوں کہ کیا جو تم لوگ شادیاں کرتے ہو، جو تم لوگ دہیج دیتے ہو، یا جو تم لوگ اپنے اوپر ایکسٹرا تم خرچ کرتے ہو، اگر میں کہوں کہ وہ تم لوگ غریبوں کو کیوں نہیں دے دیتے تو تم کیا کہو گے؟ کہو گے یار ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اس کریٹر کی عبادت کے لیے اور اس کریٹر کی رضامندی کے لیے اور اپنی بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اللہ رب العزت کے نام پر قربانی کی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ تم اس کو غریبوں کو دے دو۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر تمام کے تمام کانسیپٹ موجود ہیں، غریبوں کے بارے میں بھی، یتیموں کے بارے میں بھی، مسکینوں کے بارے میں بھی، اور اسی طریقے سے لاچاروں کے بارے میں بھی، بیواؤں کے بارے میں بھی، تمام کے تمام اس طریقے کے مجبور اور معذور لوگوں کے بارے میں قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں میں یعنی مسلمانوں کے مالوں میں ان تمام کے تمام مانگنے والوں کے لیے، سائلوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور اس طریقے سے معذورین کے لیے حق ہوا کرتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ خرچ کرو، اور اللہ رب العزت نے بھی
چیپٹر نمبر 4 کے اندر پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرما دیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، تم لوگ بھلائی کو پانے والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم لوگ اپنی پسندیدہ چیزوں کے اندر سے خرچ نہ کرو، یعنی کہ ہمارے پاس جتنی بھی زیادہ پسندیدہ چیزیں ہیں ان کے اندر سے ہم اگر غریبوں کو کھلائیں گے، مسکینوں کو کھلائیں گے اور بیواؤں کو کپڑے پہنائیں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تب ہم جا کر کے نیکی کو پاتے ہیں۔ تو اسلام ایک طرف حکم کرتا ہے کہ تم غریبوں کا بھی خیال رکھو، تم اسکول ہاسپٹل بھی تیار رکھو اور اسی طریقے سے کالجز وغیرہ بھی بناؤ۔ اگر یہاں پر میرا ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم لوگ ملک کی محبت میں جو لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے جو خرچ کرتے ہو، اگر میں کہوں کہ تم لوگ کیوں اس کو خرچ کرتے ہو تو جواب کیا دو گے کہ یہ ایک ہمارا رول ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کو مناتے ہیں اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے کنٹری کی محبت میں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہی کام ہم اپنے کریٹر کے لیے کہ جس کا بہت بہت ہمارے اوپر حق ہے، اس کا خالق کائنات کے لیے، ہم اپنے پیدا کرنے والے کے لیے جب ہم قربانی کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو تم لوگوں کے منہ کھلنے لگتے ہیں کہ تم لوگ اس پیسے کو کیوں برباد کر رہے ہو، تم لوگ اس پیسے کو کیوں تباہ کر رہے ہو۔ اسی قربانی کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کو مسلمانوں کو سکھلایا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصہ کرو، ایک حصہ غریب کو کھلاؤ، ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور ریلیشن کے لوگوں کو کھلاؤ اور ایک حصہ خود اپنے پاس رکھو۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ غریبوں کی بھی مدد کی جائے گی، اسکول اور ہاسپٹل بھی بنایا جائے گا اور اسی طریقے سے تمام کے تمام چیزیں ہم اپنے لیے تیار رکھیں گے، لیکن تمہیں اعتراض ہے قربانی پر، تو یاد رکھنا تم اگر آپ ایک ہندو ہو تو اپنے سناتن کی بک اٹھاؤ، مہا بھارت اٹھاؤ، والمیکی رامائن اٹھاؤ، یہ تمام کے تمام بکس اٹھاؤ اور پڑھو کہ اس میں بلی پرتھا موجود ہے یا نہیں ہے، قربانی کا کنسیپٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کہ تم اپنی کتابوں کو پڑھو، یقیناً اگر تم اپنے ریلیجن اور دھرم کو پڑھ لو، اگر تم اپنی کتابوں کو پڑھ لو تو یقین مانیے اس بات کا کہ تم کبھی اسلام کے اوپر اعتراض نہیں کرو گے، کبھی تم اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کے تمام چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔